السلام علیکم، رافع آصف، یو واچنگ دا فارن ڈیسک. پاکستان کی ایران، یو ایس اور اسرائیل جنگ کے خاتمے کے لیے مسلسل کوششیں جاری ہیں. پاکستان کے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی اس وقت ایران میں موجود ہیں اور یہ ان کا 24 گھنٹوں میں دوسرا دورہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ کوئی پروگریس ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اسی لیے یہ کوششیں پاکستان کی طرف سے جاری ہیں. اسی پہ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. پاکستان کے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی اس وقت ایران میں موجود ہیں. پاکستان کی کوششیں مسلسل جاری ہیں میڈیشن کے لیے. اب یہ بتائیں کہ جو یہ ریسنٹلی بیان آیا ان کا مشتبہ خامنہئی کا کہ جو ہمارا یورینیم ہے یہ باہر نہیں جائے گا ایران سے، تو اس سے کیا جو ہماری میڈیشن کی کوششیں ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں؟ دیکھیں، ایران کا ایک اپنا سٹانس ہے اور کچھ معاملات کے اوپر وہ اس کو تبدیل کرنے کو تیار نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک اگر ان سے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ جی وہ جو اپنا موقف ہے جس پہ وہ اتنے سال سے ڈٹے ہوئے ہیں اس کو آپ تبدیل کر دیں، وہ بڑا ایک بے وقوفی ہوگی اور بڑا یہ آئی وڈ سے کہ ان کا رائٹ ہے ویسے بھی. تو ایگزیکٹلی دیکھیں، جہاں تک ان کے نیوکلیئر پروگرام کا ایشو ہے، انریچڈ یورینیم کی بات ہے، اب اس پہ آپ دیکھیں بہت سے اسٹیٹمنٹس پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بھی آئے. کمانڈو ایکشن کرنے کو وہ تو تیار تھے کہ جی اب ہم اسپیشل فورسز ایران بھیج دیں گے اور وہاں جا کے یہ لوگ یورینیم کو سیز کر کے لے آئیں گے. پھر اس پہ ایران کا ریاکشن آپ نے دیکھا کہ اچھا چلیں کرنا چاہتے ہیں آپ آ جائیں. پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ جب تک یہ یورینیم جس کو انہوں نے وہ ڈسٹ کا نام دیا، ٹھیک ہے، نیوکلیئر ڈسٹ جو ان کی ہے، اس کو ہم لے کر آئیں گے اور یہ ہم ایران کے پاس نہیں رہنے دیں گے. دیکھیں یہ بیان پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ایسے ماضی میں بھی آئے ہیں جو کہ پھر تھوڑے ٹائم کے بعد، تھوڑے دنوں کے بعد تبدیل ہو جاتے ہیں. مسئلہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کو بھی اس چیز کا بہت اچھے سے اندازہ ہے کہ ان کے پاس بھی اس جنگ کو اب ختم کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. معاملہ صرف یہاں رکا ہوا ہے کہ وہ ایک ایسی صورت دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ بھائی میری ٹرمز پہ جنگ رکی ہے یا جو میں نے شرائط رکھی تھی وہ تسلیم کر لی گئی ہیں. کہیں پر بھی وہ ایک ویک پریزیڈنٹ کے طور پہ دنیا کے سامنے نہیں آنا چاہتے ہیں کہ ایران نے دیکھیں ساری باتیں منوا لیں اور میں جو کہتا رہ گیا یا جو امریکہ کی ڈیمانڈس تھیں وہ پوری نہیں ہوئی. سو یہ ساری کی ساری کہانی ہے. اچھا، جہاں تک پاکستان کی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، انٹیریئر منسٹر کا دوسرا وزٹ یہ ایران کا ہو رہا ہے. چیف آف ڈیفینس فورسز ہمارے آرمی چیف جو ہیں وہ بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر، ان کا بھی ایران کا ایک وزٹ طے ہے. مارکو روبیو نے بھی ایران کے معاملے پہ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ تھوڑا سا ایک اچھا پازیٹیو انڈیکیشن دی ہے کہ جی معاملات آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. پاکستان کا جو ایز اے میڈیٹر رول رہا ہے اس پورے کانفلکٹ کے اندر، اب اس کو تو کوئی ڈینائی کر نہیں سکتا، ٹھیک ہے. یہ جو بار بار کے وزٹس ہیں، ہر طرف کوشش کی جا رہی ہے، ایرانی فارن منسٹر کا پاکستان آنا ہو، ہمارے انٹیریئر منسٹر کا وہاں دوسرا وزٹ ہے، پھر فیلڈ مارشل اس سے پہلے بھی تہران کا وزٹ کر چکے ہیں، اب دوبارہ خبریں یہی ہیں کہ وہ جا رہے ہیں. سو یہ کیا شو کرتا ہے کہ پاکستان نے جو اپنی ڈپلومسی کی دنیا کے اندر ایک جگہ بنا لی ہے، اس جگہ کو، اس مقام کو لوگ تسلیم کر رہے ہیں. اور پاکستان میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ممالک کو، ایسے خاص طور سے دو ممالک جو اس وقت ڈائریکٹ جنگ پہ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مد مقابل ہیں، ان کو آپ ٹیبل پہ لا سکتے ہیں. سیز فائر ہے، سیز فائر اب کب تک ہولڈ کرتا ہے، اور دونوں اطراف سے کوشش یہی ہے کہ سیز فائر ہولڈ کرے. ایران کی طرف سے دیکھیں بڑا واضح بیان آیا کہ ہم کوئی ایک ٹیمپرری یا عارضی جنگ بندی نہیں چاہتے، ہم اس وار کا ایک پرماننٹ سولوشن چاہتے ہیں. اب پرماننٹ سولوشن کیا ہے؟ عارضی جنگ بندی ہر اس جنگ کے بعد آپ کو نظر آئے گی جو کہ ایران کے پہ حملہ امریکہ کی طرف سے ہو چاہے اسرائیل کی طرف سے ہو. بات چیت ہو رہی ہے، عارضی جنگ بندی ہو گئی. اب پرماننٹ حل کیا نکلے گا کہ ایران کے اوپر جو بار بار آپ الزامات لگا کے یا تنقید کر کے ایران کو نشانہ بناتے ہیں، ایران پہ حملہ کرتے ہیں، جن وجوہات کی بنا پہ آپ کرتے ہیں، آپ ان وجوہات کو سرے سے ہی ختم کریں. اب سرے سے ختم کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اچھا جی نیوکلیئر پروگرام پہ ایشو ہے تو آپ ان کا یورینیم اٹھا کے لے کے چلے گئے. اگر آپ کو ایران بتا رہا ہے اور کافی عرصے سے بتا رہا ہے کہ جی پیسفل پرپزز کے لیے ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہے، انرجی نیڈز ہیں، سائنس ہے، ریسرچ ہے، ٹیکنالوجی ہے، وٹ ایور، تو آپ وہاں پہ کیوں استعمال نہیں کر سکتے ہیں ان چیزوں کو؟ یہ ایک خود مختار، ایک سوورن نیشن، ایک سوورن کنٹری کا رائٹ ہے.
لیکن آپ اس سے وہ رائٹ چھیننا چاہتے ہیں صرف اور صرف اس آڑ میں کہ اسرائیل کو یہ بات پسند نہیں ہے. اسرائیل ایک ویک ایران چاہتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں اسرائیل کے علاوہ کوئی اور پاورفل نیشن نہ رہے, ٹیکنالوجی میں, ویپنز میں, ڈیفینس انڈسٹری, واٹ ایور یو جسٹ نیم اٹ, کہ جی تمام ممالک مڈل ایسٹ میں آپ دیکھ لیجیے نا جو حال کیا ہے, جو لیبنان کا ہو رہا ہے, جو یمن کے ساتھ ہوا ہے, جو لیبیا کے ساتھ ہوا ہے, جو عراق کے ساتھ ہوا ہے. تو غلطی یہاں پہ ان سے یہ ہوئی کہ ایران کو بھی انہوں نے یہی ایک انہی میں سے ایک ملک سمجھ لیا تھا, لیکن ایران نے اوبویسلی جو ثابت قدمی دکھائی ہے اور جس ڈٹرمنیشن کا مظاہرہ کیا ہے اور جس طریقے سے وہ ڈٹے رہے ہیں اور لڑتے رہے ہیں, اس کی بنا پہ یہ بڑا مشکل ہو گیا ان کے لیے کہ ایران کو بھی ویسے ہی ڈسٹروائے کریں جیسے باقی ممالک کو مڈل ایسٹ میں کیا ہے, جو کہ ان کا خواب ہے. سو اس کا پرماننٹ سولوشن اگین مسائل ٹیکنالوجی ہے, آپ ان سے نہیں چھین سکتے ہیں. انہوں نے جیسے بھی بنائی ہے ان کا سٹانس کلیئر ہے, اپنے ملک کے لیے بنائی ہے, اپنے ڈیفینس کے لیے بنائی ہے. ایران نے کبھی حملہ نہیں کیا, اسرائیل نے دیگر ممالک پہ حملے کیے. آپ پچھلے صرف 1 سال میں دیکھ لیجئے کون سا ملک ہے جو اسرائیل نے اپنے نیبرہڈ کے اندر چھوڑا ہے یا جس پہ اٹیک نہ کیا ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ان کا ایک ایکسپینشن کا ایک ڈیزائن ہے گریٹر اسرائیل والا, اس پہ انہوں نے عمل کرنا ہے, اس پہ وہ لگے ہوئے ہیں, اور اس کے لیے ان کو باقی جو مڈل ایسٹرن نیشنز ہیں وہ کمزور چاہیے. اگر اسٹرانگ ہوگی تو ان کے سامنے کھڑی ہوگی, ان کو آنکھیں دکھائے گی اور ان کا خواب پورا نہیں ہوگا. سو یہ اصل کہانی ہے. اسرائیل کے سامنے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سرنڈر کیا, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ جتنا دباؤ آ چکا ہے, جتنا پریشر بلڈ ہو چکا ہے, ان کے لیے بھی بڑا ہی مشکل ہے کہ وہ اس وار کو, جو کہ اسرائیل کی وار ہے, وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ اس کو ختم کر دیا جائے, اور کوئی آپشن نہیں ہے ان کے پاس. اچھا, ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں ان کا جو 24 گھنٹوں میں دوسرا وزٹ ہے ایران کا, اس کو بہت ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. دوسری طرف ایران کی طرف سے جو امریکہ کا پروپوزل آیا اس کو بھی ریویو کیا جا رہا ہے. تو اس سے یہ لگتا ہے آپ کو کہ یہ میڈیشن کی طرف آ رہے ہیں, مطلب نیگوشیشنز کی طرف آ رہے ہیں؟ دیکھیے میڈیشن تو پاکستان کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, دونوں طرف سے آپ کو پتہ ہی ہے ڈرافٹ وغیرہ گئے, پھر اس میں کرٹیسزم ہوا, اس میں آدھی چیزیں جو ہیں وہ ویسے ہی آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ ہو گئیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے. ایران نے کہا کہ جی یو ایس کا پروپوزل ٹھیک نہیں ہے, یو ایس نے کہا جو ایران نے ڈرافٹ بھجوایا وہ صحیح نہیں ہے. اب نیا جو پروپوزل گیا ہے اس کو ریویو کر رہے ہیں. سو محسن نقوی صاحب کیا کر رہے ہوں گے؟ محسن نقوی صاحب یقینی طور پہ جو پاکستان کا ایک ثالث کے طور پہ کردار بنتا ہے, دونوں سائڈس کو ایک کوئی درمیانہ راستہ جو ہے وہ چوز کرنے پہ آپ لے کر آئیں کہ وہ جو ایک بالکل ہی جو اسٹرانگ اپنی پوزیشنز رکھے ہوئے ہیں دونوں اطراف, ان دونوں کو کہا جائے کہ بھائی 2 قدم آپ پیچھے ہٹیں, 2 قدم آپ پیچھے ہٹیں, کوئی درمیانی راستہ اختیار کریں جس پہ آپ دونوں کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر سکیں, دونوں جو ہیں وہ اگری کر سکیں, اور یہ جو پرماننٹ سولوشن کی خواہش ہے اور اس وار کو ختم کرنے کی جو خواہش ہے اس کو آپ تکمیل تک پہنچا سکیں. سو میڈیشن اگین یہ ممکن ہے, مجھے لگتا ہے کہ آپ کوئی اور راؤنڈ جو کہ اسلام آباد میں ہونا تھا نا, 2nd راؤنڈ, اور پھر وہ نہیں ہو پایا تھا. پھر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے نمائندے بھیجنے تھے پھر انہوں نے روک دیا تھا کیونکہ ایران نے انکار کر دیا تھا, خاص طور سے اسٹریٹ آف ہارمز والی بات پہ. پھر ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز کھولی بھی تھی, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نیول بلاکیڈ جو ہے وہ آگے بڑھا دیا. تو یہ وہ پوزیشنز ہیں, ریجڈ پوزیشنز, جس سے ہر کسی کو پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر محسن نقوی کا یہ 24 گھنٹے کے اندر دوسرا دورہ ہوا ہے تو کوئی چیز ایسی ہے, کوئی ڈیولپمنٹ ایسی ہے, کوئی پروگریس ایسی ہے کہ جس پہ ان کو واپس دوبارہ ایران جانا پڑا ہے. اور یہ بہت حد تک ممکن ہے کہ 2nd راؤنڈ آف نیگوشیشنز آپ کو نظر آئے, ایک اور اسلام آباد ڈائلاگز جو ہیں وہ نظر آئیں, اسلام آباد میں نہ صحیح کہیں اور نظر آئیں, لیکن پاکستان کی کوششوں سے ہو, اور انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی آپ دونوں فریقین کو ٹیبل پہ لے کر آ سکیں. اچھا, اس ملاقات سے ہمیں ایک اور چیز دیکھنے کو سامنے آئی کہ ایک سویلین لیڈرشپ اور جو ملٹری لیڈرشپ ہے ایران کی, ان دونوں سے ان کی بات ہوئی ہے. جو تصویریں ہم نے دیکھی ہے, ایک تاثر دیا جاتا تھا کہ اگر ایران کی جو سویلین لیڈرشپ ہے وہ مان بھی جاتی ہے تو ملٹری نہیں مانے گی, لیکن ایسا نہیں ہوا. آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ یہ دیکھیں, یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے. یہ بہت ٹائم سے ہم دیکھ رہے ہیں, کئی مہینوں سے, جب سے خیر یہ جنگ شروع ہوئی ہے اس کے بعد تو بہت ہی زیادہ, اس سے پہلے بھی خاص طور سے اسرائیلی میڈیا, ویسٹرن میڈیا آپ کو یہ چیز ایک اجاگر کرتے ہوئے نظر آتا تھا کہ ایرانین رجیم میں بہت زیادہ ڈیوائڈز ہیں. آپ کو بتایا جاتا تھا کہ جی کچھ لوگ ہیں جو کہ بہت ہارڈ کور ہیں, جو ایکسٹریمسٹ ہیں,
جو کہ کسی صورت میں امریکہ کے حوالے سے نرم رویہ اختیار نہیں کریں گے. پھر آپ کو بتایا جاتا تھا کہ اس جنگ کے بعد بھی کہ اگر سیز فائر ہو جاتا ہے تو زیادہ دیر ٹھہرے گا نہیں, کیونکہ ایران کے اندر ایک گروپ ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ امریکہ پہ حملے جاری رکھے جائیں, اسرائیل پہ حملے جاری رکھے جائیں, اور کسی صورت جو ہے وہ بات چیت نہ ہو, جنگ بندی نہ ہو. وہ ساری کی ساری باتیں آپ کو غلط ثابت ہوتی نظر آئیں. سپریم لیڈر مجتبیٰ علی خامنہئی کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا کہ اس وقت وہ ڈیسیجنز نہیں لے رہے, ان کی جگہ پہ 3-4 لوگ اور موجود ہیں. ٹھیک ہے, جب علی لاریجانی کی شہادت سے پہلے آپ ان کے حوالے سے سنتی آئی ہیں. اچھا, ان کے بعد جو ہے وہ پتہ چلا کہ مجتبیٰ خامنہئی کے حوالے سے انہوں نے خبر نکالی کہ جی وہ بیمار ہیں. پھر کہا کہ وہ حملے میں کیونکہ زخمی ہوئے تھے تو وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ڈیسیجنز لے سکیں, مشاورت میں شامل ہو سکیں. لیکن بعد میں پھر ان کا خود کا بیان آ گیا تھا کہ سارے کے سارے ڈیسیجنز جو ہیں وہ ان کی رضامندی سے ان سے پوچھ کے ہوتے ہیں. دیکھیں, ایران میں اس کرنٹ رجیم کی اگر آپ بات کریں تو ایک باقاعدہ جو مشاورتی کونسل ہے وہ موجود ہے, جہاں مشاورت سے سارے کے سارے فیصلے لیے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنی ایک دکان کھول کے بیٹھ جائے کہ ایک بندہ کہے کہ اچھا جی آج حملہ کرنا ہے, اگلا بندہ جا کے کہے کہ نہیں میں آج امریکہ پہ نہیں اسرائیل پہ حملہ کروں گا. اچھا, تیسرا کہہ رہا ہے نہیں حملے روک دو, بات چیت کرنی ہے. ایسا نہیں ہے, سارے کے سارے فیصلے وہ باقاعدہ جو ایگزیکٹو کونسل ہے ان کی موجود ہے, اس میں مشاورت سے ہوتے ہیں. کہیں پہ بھی آپ کو کوئی ڈیوائڈ نظر نہیں آ رہی, اور اگر تھی بھی فرض کریں تو اس جنگ کے بعد ایک کام تو اس جنگ نے کیا ہے نا, ایران کے اندر چاہے عوام تھی چاہے وہ رجیم کے اندر گروپنگ کی بات کی جاتی تھی, ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ اگر بہت زیادہ ڈیوائڈ تھی ساری کی ساری اکٹھے ہو گئے. دے آل آر یونائٹیڈ ناؤ کہ جی ہم امریکہ نے اور اسرائیل نے ہم پہ حملہ کر دیا ہے. تو اس جنگ نے ایک کام کیا, ان کی عوام کو بھی اکٹھا کر دیا, متحد کر دیا. مہنگائی پہ آپ کو مظاہرے نظر آ رہے تھے, کبھی کسی چیز پہ گورننس کے ایشوز سامنے آتے تھے تو عوام سڑکوں پہ آ جاتی تھی. اب جب عوام کو یہ پتہ چلا کہ ہماری اس حکومت کے خلاف آنے والا کون ہے, اسرائیل اور امریکہ, تو آپ نے کیسے دیکھا ہے کہ وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے. یہ وہ چیز تھی جو اسرائیل نے اور امریکہ نے ایکسپیکٹ نہیں کی تھی. دے تھاٹ کہ یہ جو عوام کا سڑکوں پہ آنا ہے نا, ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں ان آر فیور. ایرانین رجیم کا خاتمہ کر سکتے ہیں, یہاں رجیم چینج لا سکتے ہیں, عوام ہمارا ساتھ دے گی. یہ ایک مس کیلکولیشن تھی. یہ غلط ریڈ کیا انہوں نے ان حالات کو اور ان مظاہروں کو, اور یہ غلط ریڈ کرنے میں ہی اٹیک کر گئے, اور اس اٹیک نے عوام کو بھی متحد کر دیا ہے. اگر حکومت میں کہیں پہ کوئی ڈیوائڈ تھی وہ بھی اب سب اکٹھے نظر آتے ہیں. اچھا, اگر یہ نیگوشیشنز فیل ہو جاتے ہیں, اگر ہو جاتے ہیں تو پھر اس سے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے مجتبیٰ خامنہئی صاحب نے کہ یہ جو یورینیم ہے ہمارا باہر نہیں جا سکتا, تو اس سے کیونکہ وہ امریکہ کو جواب دے رہے تھے, ان کو ٹارگیٹ کر رہے تھے, تو آپ کو لگتا ہے کوئی فرق آئے گا نیگوشیشنز میں؟ دیکھیں, اگر یہ ناکام ہو جاتے ہیں مذاکرات اور اب اس سے آگے بات نہیں بڑھتی ہے, دونوں فریقین نہ ڈائریکٹلی اور نہ ہی انڈائریکٹلی بیٹھتے ہیں اور پاکستان کی ثالثی کی کوششیں بھی ناکام ہو جاتی ہیں, تو یہ پھر کسی کے بھی حق میں نہیں رہے گا. دوبارہ سے جنگ شروع ہوگی, سیز فائر کا خاتمہ ہوگا, نیول بلاکیڈ جو آپ دیکھ رہی ہیں وہ ہٹنے کے چانسز اس کے ختم ہو جائیں گے. اسٹریٹ آف ہارموز کھولنے کی جو ایفرٹس ہیں, کوششیں ہیں, وہ ختم ہو جائیں گی. دیکھیں, مجھے آج ہنسی بھی آ رہی تھی, مارکو روبیو اور باقی جو یو ایس اتھارٹیز ہیں ان کی طرف سے بیان آتا ہے کہ جی ایران نے جو کہا ہے نا کہ ہم ٹولنگ سسٹم بنائیں گے, اسٹریٹ آف ہارموز سے جو گزرے گا, جو یہ راستہ اختیار کرے گا اسے ٹول وصول کیا جائے گا. جیسے آپ موٹر وے پہ ہم لوگ سفر کرتے ہیں, اسلام آباد سے لاہور جائیں, ٹول ٹیکس دیتے ہیں نا, تو انہوں نے کہا جو بھی گزرے گا نا ٹول ٹیکس دینا پڑے گا. تو یہ قابل قبول نہیں ہے, یہ اللیگل ہے. اچھا, تو جو امریکہ اور اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا وہ لیگل تھا. جو امریکہ اور اسرائیل کے ایران پہ حملے سے پہلے اسٹریٹ آف ہارموز کھلا ہوا تھا, سب آزادی سے گزرتے تھے. دنیا کے 20% آئل جو ہے وہ اس راستے سے گزرتا تھا بغیر ٹول ادا کیے. اٹ واز آل ٹول فری. تو تب آپ کو یہ احساس نہیں آیا. اب جب آپ نے حملہ کر دیا اور اب ایران جو ہے اس کو احساس ہوا کہ بھائی یہ تو میرا انفلوئنس ہے, اس کا تو میں استعمال کر سکتا ہوں,
اور وہ اپنا انفلوئنس اب دکھا رہا ہے, استعمال کر رہا ہے, تو اب آپ کو پرابلم ہے کہ جب وہ ٹولنگ سسٹم کی بات کرتا ہے. سو دیکھیں یہ اسٹریٹ آف ہارمز ہے, اس کا نیول بلاکیڈ ہے, یورینیم والی بات ہے, یا کچھ اور بہانہ جو بھی امریکہ اس وقت بنانا چاہے اور اسرائیل بنانا چاہے, اگر واقعی یہ مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں, کوئی ڈیل نہیں ہوتی ہے, آپ کو فوری طور پہ کوئی مستقل جنگ بندی اس وار کا اینڈ نظر نہیں آتا ہے, تو پھر ہم سب کو تیار رہنا چاہیے آنے والے ابتر حالات کے لیے. ہمارے یہاں مہنگائی, اکانومی جو بری حالت ہونی ہے, پورا مڈل ایسٹ, گلف کنٹریز, ہر کوئی سفر کر رہا ہے. آج میں دیکھ رہی تھی ایک ریسرچ پہ, ایک باقاعدہ کچھ اینالسٹس ہیں, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جولائی میں, وچ از جون میں کا اینڈ ہونے والا ہے, جون اینڈ جولائی, کہ دنیا میں جو آئل کی سپلائیز ہیں نا, وہ ریڈ زون میں انٹر ہو جائیں گی. ریڈ زون میں انٹر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لائک کروشل سطح تک پہنچ جائیں گی, کہ اس کے بعد پھر ہمارے پاس سپلائیز وڈ ناٹ بی انف. تو آئل کی سپلائی اگر آپ کے پاس نہیں ہے, اس میں ڈسرپشن آتی ہے, جو کہ اب آنا شروع ہو گئی ہے, تو پھر آپ کیسے ملک کو, دنیا کو بلکہ کیسے چلائیں گے؟ تمام لوگ سفر کریں گے, تمام اکانومیز سفر کریں گی, تمام ملک سفر کریں گے. سو یہ سب کی کوششیں یہی ہونی چاہیے ایگزیکٹلی اس جنگ کے رکنے میں, حالات کے بہتر ہونے میں, اور ایک مستقل جنگ بندی کی طرف جانے میں ہی سب کی بھلائی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی, سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.